الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ دی شخصیت اور آپ دی ذات پاک جس طرح کے پچھلے جمعہ دی نشست بھی چند معروضات میں پیش کی تھیں اس حوالے نال بہت زیادہ قابل تقلید ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو اپنی زندگی وچ تبدیل نہیں ہوتی. جیسا کہ حضور دے وصال پاک تو بعد منکرین زکات دا فتنہ کھڑا ہویا. ویسے آپس دی گالے زکات دے منکر ابو بکر صدیق نال شروع تو لڑتے. سر جی جنہوں نے سمجھ نہیں آیا انہوں نے مہربانی. ہاں جی سارے ہم واسطے گل نہیں نہ ہوندی پھر سارے نے سمجھ بھی نہیں ہوندی. حضرت ابو بکر پاک نے جس وقت حضور وصال فرمایا تو وصال تو چند دن قبل مہینے نہیں آپ نے ارادہ فرمایا شام دے خلاف رومن امپائر دے خلاف لشکر کشی اور لشکر تیار فرمایا اور لشکر تیار فرما کے حضرت اسامہ بن زید نو اس لشکر دا امیر بنایا، چیف آف آرمی سٹاف منتخب کیا. تو حضرت اسامہ بن زید
نوجوان لڑکے سن، اب دین دی رمز نو سمجھو، بالکل نوجوان سن، امام حسن حسین دی عمر دے سن، تو انہوں نے آپ نے کمانڈر ان چیف بنایا۔ مطلب امام حسن حسین تو تھوڑے بڑے سن مگر اتنے بڑے نہیں سن، کیونکہ روایات چاہتا ہے کہ رسول اللہ حضرت اسامہ حسن اور حسین نو کٹھے گود وچ بالتے سن۔ تو حضرت اسامہ رسول اللہ دی ایک خادمہ سن، ام ایمن، حضور دی خادمہ سن، آپ نو اپنے والد صاحب دی طرفوں ترکے وچ ملی، اور جس وقت حضور سرکار بچپنے وچ سن تے انہاں پالیا سی ام ایمن۔ حضور انہاں نوں فرماندے سن انت امی بعد امی، تو میری والدہ تو بعد میری والدہ ہے۔ تو عرب دے اندر بوڑھی عورتاں دے نکاح دا بھی رواج ہے، بوڑھے مرداں دے نکاح دا بھی رواج ہے، ہون بھی۔ ہاں جی صاحب میں ٹھیک آ خیر؟ ہاں یہ دو میں بزرگ عرب کلچر نو جان دے نکو، تو یہ رواج حضور نے انہاں دا نکاح حضرت زید نال فرمایا، انہاں جو حضرت اسامہ پیدا ہوا، تو حضرت اسامہ دا رنگ کالا سی، سفید رنگ دے نہیں سی، جبکہ انہوں نے والد صاحب دا رنگ بہت سفید سی حضرت زید دا۔ تو لوگ انہوں نے نسب دے بارے کوئی غلط گلاں کرتے سن کہ بھی دا والد تے بڑا سفید ہے، یہ کالا کیوں؟ تو انہیں پتہ ہے بندے ہر دور دے ہر رنگ دے ہر دور اچ پائے جائے، جیڑا بندہ بندیان راضی کرنا چاہتا ہے نا پہ میرے سارے راضی ہو جان، اس دا دماغ نہیں صحیح۔ سمجھ آئی کہ میری گل دی کہ نہیں؟ جیڑا بندہ چاہتا ہے نا پہ میرے نال سارے بندے راضی ہون، وہ دا دماغی توازن صحیح نہیں۔ اس سارے تے اللہ نال نہیں راضی بندہ شہ کی ہے، سارے نہیں ہوتے۔ ہاں جے بندے بنائے نے سارے تو دے نال بھی نہیں راضی بھائی۔ تو ایک دن حضرت اسامہ اور حضرت زید کٹھے ایک چادر ستے ستے، تے پیر دوہاں باپ بیٹے دے باہر سے، پتر دے پیر کالے سن، ابا جی دے پیر سفید سن۔ اتو ایک عرب دا کیا فاشناس گزرا، اس نے پیر ویکھ کے دسیا کہ اے باپ بیٹے دے پیر، اے جڑے دو میں پیر چادر ہی باہر نکلے نے باپ بیٹا نے۔ تو حضور نو بے حد مسرت ہوئی اس گل پہ کہ چلو عرب دے لوگانو انہاں دے علم دے مطابق بھی جواب مل گیا ہے کہ اسامہ تے زید باپ بیٹا نے، اور انہاں دا منہ بند ہو جائے گا۔ تو حضور حضرت اسامہ نال انج محبت فرما دے سن، آپ فرما دے سن کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، اللہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی سفارش قبول کر دیا ہے، کوئی بندہ انہاں دی سفارش کروایا حضور کو کہ حضور تسلیم کر دیا ہے کہ اسامہ آکھے انج ہو جائے۔ بلکہ ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضور طواف فرمان دا ارادہ فرمایا، بیت اللہ شریف دے اندر کھڑے ہو گئے، تو جدو طواف فرمان لگے تو
سرکار جی اپنی نظر کرم جی فرمایا اسامہ کتنے؟ سرکار وہ تو موجود نہیں، تو آپ نے فرمایا طواف روک دے، اسامہ آیا تو طواف ہوا، لوگ کھلوتے، اور اس واسطے بھی کھلوتے بسائیاں دا حکم ہے، اس واسطے بھی کھلوتے با اسامہ ویکھنا ہے جدے آستے حضور طواف رکوائے، وہ اسامہ کون ہے؟ تو جدو وہ آئے تو یمن دے لوگاں نے کمنٹس کیتے، جڑے یمنی لوگ آج تے آئے سن کہ اے جڑا چپٹے ناک والا ہے پھینا سدے نا، اردو میں چپٹا سدے نے یعنی بیٹھواں ناک، یہ واسطے حضور سرکار نے طواف روکیا، رنگ دا کالا ہے ناکے دا بیٹھواں ہے، یہ تو سائیاں نو کوئی رنگ نال پیار تے نہیں نہ ہوندا، سائیاں تے اداماں نال پیار ہوندا۔ اللہ تو وہ حضرت اسامہ نو حضور نے لشکر دا امام بنایا، امیر چیف آف آرمی سٹاف دا۔ حضرت اسامہ نو حضور نے اتنے بڑے لشکر دا جو اپنے دور دی سپر پاور روم نہ لڑن جا رہا ہے، او دا کمانڈر ان چیف بنا دیتا حضرت اسامہ نو، اور اس لشکر وچ ابو بکر بھی جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی جا رہے ہیں۔ تو اے ایک بنا کے سرکار نے تے دنیا نو تے صحابہ نے دنیا نو ایک مثال دیتی ہے، باسا بندہ کدی نہیں ویکھیا، اے بندہ کون ہے جن سائیں اٹھیاں کر چھڈن اسی من جانے ہم یہ اونچا ہے، ساڑھی اتھے گل ہی نہیں میں دی عمر کی ہے کہ ایسی چٹیاں داڑیاں والے دے مگر جائیے، یہ ساڑھا امیر بنے تے اسی دا حکم بنیے، اس منڈے دا ساڑھیاں داڑیاں سفید، ساڑھی عمر لنگ گئی، ساڑھا علم، ساڑھا تجربہ، ساڑھی خدمات تے سائیاں ان بنایا ہے، انہاں فرمایا ان بنایا نے تے اسی یہ دے مگر کھلو کوئی کافرانہ لڑنا ہے۔ پایا اینی گالے صحابہ تے انج مندے آئے سرکار نو کہ جے کسے بچے نو حضور اگے کر دینا تے وہ بچے مگر کھلو جاندے ہیں، تے جے ابو بکر نو اگے کرنا تے پیچھے کمیں ہٹ سکتے ہیں؟ گل دی سمجھ آئی جناب نو کہنا، کیونکہ انہاں منیا سی سرکار نے، اگو انہاں جن بھی منیا سی وہ سرکار دی وجہ تو منیا ہویا سی کہ سنیا اسا منیا تو آن ہون بندیاں اپنی سوچاں دی نہیں داخل کر لئی ہیں نا، ساڑھا خیال آنجے اور پائیا صحابہ انج سرکار نو منیا سی کہ ساڑھا خیال شاہی کوئی عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سوڑیاں ساڑھا کی خیال ہے جتھے تو اڈا خیال ہے ساڑھا اتھے قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سن، اردہ رمض کو سمجھ جیڑی گل کرنی سی کہ جس وقت یہ لشکر مدینہ شریف تو بار تک حضور چھوڑ کے آئے، واپس آئے تو سرکار علی لو 11 دن غالباً میرے خیال دے مطابق حضور علیل رہے، جو میں یاد میرے ذہن چاہتا ہے کہ میں پڑھیا تھی کہ 11 دن حضور علیل رہے، لشکر رک گیا کہ سرکار علیل ہو گئے دے تے آپ پھر دوجا حکم دین گے تے اگے چلیں گے، جدوں سرکار دا وصال ہو گیا تے لشکر اتھے ہی کھڑا ہے، 11 دن بھی اتھے ہی کھڑا رہا اور سرکار دے وصال تو بعد بھی اتھے ہی کھڑا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تے لشکر جے اتھے ہی اتنے دیر وچ جڑے زکاة دین والے سن وہ بھی نس گئے، اساں کوئی نہیں دینی، منکرین زکاة نویں جنہاں نبوت دے دعوے کیتے انہاں بھی اپنے دعوے کر لے، اور لوگ دین تو ہٹ کے جنہ ہٹنا سی، جنہ دی ازلی بدبختی اے مقدرہ میں لکھی سی وہ ہٹ گئے۔ اس وقت ابو بکر صدیق نو مشورہ دیتا گیا کہ لشکر تیارے ان گلیے نا، ایتھے بڑی لوڑ ہے، مدینہ شریف لشکر دی زیادہ ضرورت ہے سانو، روم نال جنگ نہ چھیڑیے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جس لشکر نو حضور ٹور چکے ہون ابو بکر ان روک کے نہیں سکتا ہے، جس لشکر نو حضور ٹور چکے ہون کے جائے گا، ابو بکر کون ہے جڑا حضور دے حکم دے خلاف کر۔ اے پائیا گل دی رمض سمجھوئے،
اور میرے چنا جڑا حضور دے ایک حکم نو نہیں ٹالدا، او صدیق اکبر حضور دی شہزادی نو کھجوراں دے باغ واسطے رنج کیویں کر سکدے؟ بندیاں تے گل ہی نہیں سوچی۔ اسی آ 14ویں صدی 15ویں دے سید ہاں تے تسی 14ویں 15ویں صدی دے سنی ہو، نہ ساڈا وہ معیار ہے تے نہ تہاڈا وہ معیار ہے جڑا حضور دا تے صحابہ دا۔ لیکن انہیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو تے بندے سن نہیں رنج ہون دیندے۔ کی شیاں نے جی چھوڑیاں بہت، کتھے میرے نبی پاک سرکار، کتھے میرے نبی پاک سرکار تے کتھے نبی پاک سرکار تے صحابہ پاک، اور پھر صحابہ وچوں ابو بکر پاک جنہ اپنے گھر شے رکھی کچھ نہیں کہ سارا کچھ سائیاں دے کے راضی کرنا ہے، پھر پلا رنج ہون دین دیا ہے۔ عزیزان محترم اور قابل قدر ساتھیو، اے صدیق اکبر دا مزاج سی کہ رسول اللہ سرکار دا دین ابو بکر دے ہوندیاں بدل نہیں سکتا۔ جی او دے اتے دوسری مثال، پہلی لشکر دا روانہ کرنا، اور دوسری مثال میں پیش کی تھی کہ حضرت عمر نے آکھیا، لوگ بہت سارے جمع ہوئے، اکٹھے ہو کے انہاں ایک کیا کہ دوسرا اسلام فالو کرنے ہاں، پریکٹس کرنے ہاں، مگر زکاة چھوڑ دیو۔ زکاة دینی بندیاں بڑی مشکل لگ دی ہے۔ سانو آج کل دیا مسلمانان تے سارا دین ہی بڑا مشکل لگتا ہے، مگر زکاة چونکہ مال جانا ہوتا ہے تو زیادہ مشکل لگتا ہے۔ تو انہاں لوگاں آکھیا کہ اسی باقی دین کرنے ہاں، پریکٹس کریں گے، فالو کریں گے، مگر زکاة نہیں دیں گے۔ ایک گل انہاں آکے مدینہ شریف دے صحابہ نال بھی کی تھی کہ سانو انی کو رعایت لے دیو، چونکہ اس ویلے روم نال بھی جنگ سی، ایران نال بھی جنگ سی، ختم نبوت دے منکراں نال بھی جنگ جاری سی، جڑے مرتد ہو چکے سن انہاں نال بھی جنگ جاری سی۔ تو عقل مند صحابہ نے مشورہ دیتا کہ فی الحال انہاں نال لڑائی نہ چھیڑی جائے، دوریاں نال لڑ کے انہاں نال مڑ لبڑ لا، فی الحال انہاں رعایت دیو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، پھر ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر دے عقل دا جواب اپنی تھا تے عشق دا اپنی تھا۔ باجے میں سائیاں کھل گیا تو انہاں پوچھا میرے تو بعد اتنی جلدی میرے دین اچھ تبدیلی کیتی آتے ابو بکر کی بول کے دسے دا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت عمر نے مخاطب کر کہ عمر انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، ابو بکر تو فرماتے ہیں عمر تو جاہلیت دے دورے تے بڑا تکڑا ہوندا سا، کلمہ پڑھ کے نرم کیوں پہ گئے؟ جڑا حضور دے زمانے میں ایک رسی دیندہ سی نا زکاة دی، اگر نہیں دے بے گا تے ابو بکر او دے نال بھی لڑے گا۔ عزیزان محترم، اے ہے ابو بکر صدیق دا دین تے پختہ ہونا اور تسلب فی الدین، دین دے اتے صدیق اکبر دا پختہ ہونا۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، یاد رکھنا بچوں، جس بندے نے کفر دیاں جڑاں وڈیاں حسن دیاں او دے خلاف نیٹ تے تو انگلاں لب دیاں رس، کیونکہ او دیاں درداں صدیاں بعد بھی اجے جاگ دیاں رس۔ حضرت خالد نے 100 جنگاں لڑیاں، ہارے کوئی نہیں، شہید ہو کے آنے کفر، کفر درداں ظاہر ہونے بھی کرتا ہے۔ تو
لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ جڑی لڑائی ہو رہی ہے نا تے ہر جنگ میں فتح ہوتی پی دی وجہ خالد نے بہادر بڑے تو بعد لوگوں نے مختلف قسم دیا شکایتاں کی دیا دربار خلافت حضرت عمر بھی یہ چاہتے سن کہ حضرت خالد نو ہٹا دیتا جائے اللہ پھر ابو بکر بولے تو فرمایا عمر میرے نبی نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیا تلواراں ایک تلوار ہے اللہ نے یہ تلوار کافران دیا گردنہ تے دراز کیتی ہے ابو بکر انہوں کدی نیام اچھ نہیں کرے گا یہ چل دی رہے گا اب مسئلے سمجھنا اور اب حضرت خالد دے بارے صدیق اکبر دا قول سونے دے پاننا لکھن تو بھی زیادہ قیمتی ہے آپ نے فرمایا عرب دیاں ماما خالد جیسا پتر دوبارہ پیدا کرن تو کاسر ایک کی جمع خالد بن ولید دوبارہ کوئی ہو جا پیدا نہیں کر سکا کیا شخصیت سی کہ ایران نال جنگ لڑ رہے ہیں روم دے محاذ تے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق نے خط لکھیا خالد ایتھے کسے اور نو لا تے تو روم دے محاذ تے پہنچ تے انہاں اوتھے ہی چھٹی ہے جنگ تے راتوں رات نکل کے اوتھے ڈوب ادلیان بھی کوئی نہیں پتا بس ساڑھے کوئی نہیں تے ادلیان پتا لگ گیا خالد ساڑھے سر تے آ گیا کیا سرکار اللہ پاک نے عطا فرمائی سی حضرت خالد بن ولید نو جرت و بہادری لوگ انہوں نے بھی تنقید انہوں نے کر لے آپ دیکھو گے تو انہوں خالد بن ولید تے تنقید ملے گی آپ دیکھو گے کہ آپ نو ابو بکر صدیق تے تنقید ملے گی حضرت عمر تے تنقید ملے گی آپ دیکھو گے کہ محمد بن قاسم تے آپ نو تنقید ملے گی آپ دیکھو گے کہ قتیبہ بن مسلم تے آپ نو تنقید ملے گی آپ دیکھو گے طارق بن زیاد تے لوگ تنقید کریں گے مسلمان تو کہنے ایسی مسلمان تنقید کریں گے راجہ دہر دی نمائندگی کریں گے اور اس کو ہیرو بنان کے پیش کریں گے اور محمد بن قاسم تے تنقید کریں گے تو ساڑھے کمڑے موڑ بھی نہیں سمجھ دے پر جیڑا ہندو کافر دے نال ہو کے مسلمان تے تنقید پیا کرتا ہے اسلام دا سانجا کی میں دا ہو لگا بڑے بڑے نامور اینکر ہوتے ہوتے بیٹھ کے ٹولنگ کر رہے ہیں تو عزیزو اے بابا جی خادم رضوی فرماندے ہوندے آئے کوئی پیڑا اور مسئلہ ہے دردنا وہ قرآنیاں نے جڑیاں حضرت خالد بن ولید اور ماریا سی نا انہاں دے وڈکیاں نو وہ پیڑا ہون پچھو کاٹ کھلو تو اے وہ لوگ نے جنہاں نے اسلام نو دنیا تے پھیلایا ہے آج ایک شہر دمشق فتح ہوا ہے تو اس نوجوان دا نام پوری دنیا تے پھیل رہا ہے تو اسی کدی سوچیا ہے کہ شام فتح کس کیتا سی اے رومیاں کوڑوں ملک شام لین والی شخصیت دا نام خالد بن ولید ہے آپ علامہ واقعی دی فتوح الشام پڑھئے ایک بار آپ کو پتہ چلے کہ کون سانے بندے جنہاں نے شام پہلی مرتبہ کافران کو لیا سے حضرت ابو بکر صدیق دے زمانہ اقدس دے اندر حضرت خالد بن ولید کس طرح شام فتح کیتا سی اور کتنے صحابہ کرام دا خون بیا ہے ملک شام واسطے میرے عزیزو میرے دوستو سرزمین انبیاء شام حضرت خالد بن ولید دے قدم لگے تو ملک شام پاک ہویا ہے اجے تک اذان بلند ہو رہی ہے میرے ساتھیوں میرے عزیزو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام محسن اسلام رسول اللہ سرکار جس جگہ تے دین نو رکھیا سی صدیق اکبر نے اپنی زندگی چونی پر یہی وجہ تھی کہ انہوں دی تعریف امام علی بھی کرتے سن امام حسن بھی کرتے سن امام زین العابدین بھی کرتے سن امام باقر سرکار بھی کرتے سن اور امام جعفر صادق سرکار بھی کرتے سن کیوں انہوں نے اگر کسی دی تعریف کیتی ہے تو بلا وجہ نہیں کیتی کسی وجہ نہیں اور وہ وجہ سی کمنٹمنٹ دین لا
دین نال انہاں دی بے لوس محبت اور دین نال انہاں دا قلبی لگاؤ اور ہر چیز دین تے قربان کرن دا جذبہ۔ عزیزو مسلمان مڑ بھی ادو ہی دوبارہ غالب ہون گے جدو اس جذبے دے شکار ہو۔ اور ایک ہی چیز ہے میری تاکید، ساڈے نزدیک دین درجیاں وچ، کسے دا دین دوجے درجے وچ وہ بہت اعلیٰ مسلمان، کسے دا دین تریجے درجے وچ، چوتھے وچ، پنجویں وچ، لیکن دین دی ڈیمانڈ پہلا درجہ ہے۔ این نہیں فرق ہے، یہی میری آج دی تقریر مک گئی ہے۔ دین پہلے درجے دا تقاضا کرتا ہے۔ کی کہنا چاہتا ہے؟ ایک پاس سے دولت ہوئے تو دوجے پاس سے دین ہوئے، پوچھا جائے دل تو زمانی پوچھن دی ضرورت ہی نہیں، پہلا درجہ دین دئی کہ دولت دئی۔ ایک پاس سے بیوی ہوئے تو دوجے پاس سے دین ہوئے، مڑ پوچھا جائے وہ ہوں پہلا درجہ کن دئی۔ ایک پاس سے رشتہ داری ہوئے تو دوجے پاس سے دین ہوئے، ایک پاس سے زمینہ ہون تو دوجے پاس سے دین ہوئے، ایک پاس سے اپنی عزت وقار ہوئے، دوجے پاس اپنی جان ہوئے، دوجے پاس سے دین ہوئے۔ پھر پوچھا جائے کہ ہون دس پہلی ترجیح کس چیز نو حاصل ہے، تو پایا اگر دین ہر تھان تے پہلے نمبر تے تو مڑ دین ہے، پھر اپنی پوری آب و تاب نال موجود ہے۔ لیکن اگر اسی آنے اب یار وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اسی گاہ کا جان تے نماز چھڑ دئیے تو مڑ ثابت ہو گیا نا، موگ زمانی پامیان دے رہی ہے، مڑ ثابت ہو گیا بسان گاہ دین تو اگے ہو گیا۔ مڑیرہ زمانی گلہ نارتے نہیں نا، زبانی گل دے ہی ہوئی نا کہ جی دین ہی پہلے نمبر کا، لیکن اذان ہوئی تو گاہ کا گیا، اساں گاہ کا نہیں چھڑیا، نماز چھڑ دیتی ہے، تو پھر پایا دین پہلے نمبر تے نہ ہویا، پہلے نمبر تے پھر گاہ ہو گیا، پہلے نمبر تے پھر نوٹ ہو گیا۔ اینی گل ہے پہلی ترجیح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ محبوب انہاں دسو تسی گاہک نہیں چھڑے تے مسجد نہیں آئے، یہ آ جاندے ہوئے تے جیڑا تو آن میں دینا سی وہ اینا گاہکا نانو چنگا سی۔ لیکن بھائیہ یہ پھر یقین گل ہوئے تے تاں ہے نا، انہا یقین ہوئے تے تاں ہے، لیکن ساڑھے بندے بادشاہ ایڈے نے کہ انہاں مسجد دی طرف رخ کرنا بند کر دی، رخ ہی نہیں کرنا، بالکل چھوڑ دیتا ہے، بس ٹھیک ہے کم مولویاں ملوانے آتا ہے وہ دے جان دے انہاں نے چھڑو بنا اپنا کاروبار کرو، بزنس کرو۔ عزیزو تو پھر ایسا دین تو انہوں اس مقام تے نہیں کھڑا کرتا جس دی ڈیمانڈ کی تھی گئی۔ عزیزہ نے من بابے فرمانے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اور ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ
مکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد. ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਐ ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ ਪੈਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਕਰਨੇ ਆ ਐਸ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਐਵੇਂ ਐਸਾ ਵਗਾ ਵੰਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਸ ਜੰਮ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦੀ ਬੈਠੇ ਖਾਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਗਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੋ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਲ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਦਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੁਥਾੜ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਡੰਗਰਾ ਐ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਦੱਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੱਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਉਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈ ਕੀ ਆ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪਰ एडा तो कारोबारी सब दुनियादारी शैतान जकड़े बंदे ओदी पकड़े
اور ڈاٹی بھائی صاحب بندہ وہی چنگا جیڑا مالک دے بوئے کے حاضر ہو جائے. ہاں مالک دے بوئے تے حاضر ہو جائے جسلے جائے پیچھا بے شک دکان دے اتے جناب ساہ نہ لگے تو میں تے دعائی دینا یا اللہ جیڑے نوں آندے انہاں دے گاہک گھٹا جیڑے آندے نہیں انہاں دے گاہک ودا. میرے کول تے مڑے ہی اور میں کی کر سکتا بھئی یا اللہ جیڑے نوں آندے انہاں دے گاہک گھٹا سزا دے طور تے جیڑے آندے نہیں انہاں دے گاہک ودا انہاں نے برکتاں عطا فرما انہاں دے تھوڑے رزق وچ برکت پا انہاں دے تھوڑے نے اتنا پھیلا دے کہ انہاں نے سکون آندا رہے انہاں دا تھوڑا آٹا ہے تیری برکت والا کر دے کہ وہ دے تو سیر ہو جا تے پاجی جنہ مانیاں نال لے جانا ہے نا رجدے